जो पीटीआई कर रही थी इस वक्त, जो पिछले दिनों में, अगर पिछले एक दो दिनों के अंदर जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर सब कुछ हुआ, वो सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए था। उस आईनी तरमीम के ऊपर तो कोई इख्तलाफ नहीं था ना फिर। लेकिन इस तरह से डील ख़त्म करके एकदम से किसी को रिहा करना, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये तो अदालती निज़ाम के ऊपर एक अदम एतमाद की बात आती है। खुद इमरान खान ने आज ये बात कही है। उन्होंने कहा जी कि जब उनसे पूछा गया कि जो आईनी तरमीम रुकवाने में मौलाना फजलुर रहमान के किरदार के ऊपर आप क्या कहते हैं, तो उनका जवाब कोई यकीनी जवाब नहीं था। उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा जी कि मैं अभी इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता मौलाना फजलुर रहमान के किरदार पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र हुसैन महबूब और आप देख रहे हैं चैलेंज टाइम टीवी। नाज़रीन, खबर गर्दिश कर रही है कि इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ सेटलमेंट हो गई है। पहले उन्हें बनीगाला में और फिर बाद में लाहौर में मुंतकिल कर दिया जाएगा। इसकी हकीकत क्या है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार जनाब अमजद इकबाल। आइए आपसे मिलाते हैं और जानते हैं कि उनकी राय क्या है। अस्सलाम वालेकुम जनाब अमजद इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। अमजद साहब, ये खबरें बड़ी गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान की और एस्टेब्लिशमेंट की सेटलमेंट हो गई है। हकीकत इसमें क्या है, कुछ इस पर रोशनी डाली है, हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए, खबरें तो बड़ी गर्दिश करती रहती हैं, बहुत सारी खबरें गर्दिश करती हैं। इससे पहले ये खबर भी गर्दिश कर रही थी कि कोई फ़ैसला ऐसा हो गया। आपने चूँकि डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र करके बात की, तो खबरें इस तरह की गर्दिश कर रही थी। चंद रोज़ पहले की बात नहीं है, ये घंटों पहले की बात है कि कोई इस्टेब्लिशमेंट ने इस तरह का फ़ैसला कर लिया है कि अब कोई माफ़ी नहीं है। अब एक ये नई खबर आई है कि जी कि वो फ़ैसला हो गया कि जी कि जनाब वो कोई सेटलमेंट हो गई है। ये इस तरह की खबरें हर रोज़ आती हैं, कोई हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह की खबर आती है, फिर उसको बड़े मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा फैलाया जाता है, और कुछ मखसूस लोग हैं जो इस तरह की खबरों को आगे भी चलाते हैं। फिर चलाने का मतलब ये है कि ये दूसरों तक पहुँचाई जाती हैं। हमें देखिए, सच्ची बात है, जो ये अगर किसी के पास कोई ऐसी खबर है जिसने ये बात की है, उसके पास हो सकता है ऐसी कोई खबरों को उसके पास ऐसी इतला पहुंची हो। लेकिन जहाँ तक मेरा आप ये कह लीजिए कि मेरा जहन कहता है, मैं इंफॉर्मेशन की बात नहीं, मेरे पास वैसे ऐसी कोई इतला नहीं है इस तरह की। लेकिन जो मेरा तज्जिया आप कह ले, या मेरा को जहन कहता है कि क्या ऐसा मुमकिन है, मुझे अपने दिमाग से सोचना, जहन से सोचना ना, मैं तो सोचता हूँ कि ऐसी कुछ इम्कान ही नहीं है ऐसी बात का किसी का कि जी हम ये कहेंगे इस वक्त इन हालात में ऐसा मुमकिन हो। देखिए, बात पता क्या है शाह साहब, इस तरह की खबरें तो गर्दिश करती रहती हैं, और ये सिर्फ इस वजह से होता है कि अपने लोगों को, अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को एक हौसला देने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए ये की जाती हैं ऐसी। लेकिन अगर हम ये दुरुस्त मान लें इस बात को कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में हम अक्सर ये बात करते हैं यहाँ किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, अगर हम इस बात को दुरुस्त मान लें तो इसका मतलब ये है कि ये जो कुछ भी किया जा रहा था, ये सारा सिलसिला ये इस वजह से था कि हम आईनी तरमीम को मंजूर करवा लें। और अब इस वक्त जो डील करने का मकसद ये है कि आईनी तरमीम के लिए रास्ता हमवार हो सके। इस वक्त तो यही सूरत हाल हमारे सामने है ना। लेकिन क्या फिर इसका एक और सवाल भी बनता है कि क्या जो पीटीआई कर रही थी इस वक्त, जो पिछले दिनों में, अगर पिछले एक दो दिनों के अंदर जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर सब कुछ हुआ, वो सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए था। उस आईनी तरमीम के ऊपर तो कोई इख्तलाफ नहीं था ना फिर उसके ऊपर जो कुछ भी किया गया वो सिर्फ सियासत की गई, और उसके ऊपर जो कुछ भी जो शोर शराबा था वो अवाम के लिए नहीं था, वो सिर्फ एक डील के लिए या एक रिहाई के लिए था सारा सिलसिला। मेरा ख्याल है कि इतना ये सादा और आसान काम नहीं है। इस वक्त जो केसेस अदालतों में हैं वो आगे चलेंगे, ठीक है। अगर वो केस कमज़ोर हैं तो वो रिहा हो जाएं, वो केस कमज़ोर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इस तरह से डील ख़त्म करके एकदम से किसी को रिहा करना, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये तो अदालती निज़ाम के ऊपर एक अदम एतमाद की बात आती है। और दूसरी बात ये भी होती है कि उनको किस तरह से आप ये कह सकते हैं कि जी कि आप, चूँकि अब हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया कि हम ये केस ख़त्म कर रहे हैं, लिहाजा आप उनको रिहा कर दें। पूछेंगे तो सही ना कि भाई ये जो केसेस हैं इनका क्या सिलसिला, कोई एक तरीक़ाकार होता है ना हर चीज़ का। तो ऐसी कोई डील मुझे ज़ाती तौर पर कोई ऐसी नज़र नहीं आती, कोई ऐसी बात। जी अमीर साहब, अदलिया से मुतल्लिक ये आईनी तरमीम ज़ेर अल्तवा का शिकार है क्योंकि उनको अक्सरियत हासिल नहीं है। सुना है कि फजलुर रहमान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त करैक्टर प्ले किया है और शीशा पिलाई दीवार बनकर सामने खड़े हो गए हैं। आप क्या कहते हैं? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान कहाँ पे शीशा पिलाई दीवार खड़े हैं बन के?
وہ تو آج بھی وہ مذاکرات کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ، ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان کے مسودے شیئر ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ جی ہم اپنا مسودہ بنا کے دیتے ہیں، آپ اپنا مسودہ بنا کے دیں. وہ کوئی سیسا پلائی دیوار بن کے کسی جگہ میں کھڑے ہوئے نظر نہیں آتے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ ایک اچھی سیاست کر رہے ہیں، ایک اچھی وہ ایک زیرک سیاستدان ہے اور وہ بڑا خوبصورتی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ابھی آج کی بات میں آپ کو یہ ایک اور بتا دوں، خود عمران خان نے آج یہ بات کہی ہے. انہوں نے کہا جی کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ آئینی ترمیم رکوانے میں مولانا فضل الرحمان کے کردار کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں، تو ان کا جواب کوئی یقینی جواب نہیں تھا. انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا جی کہ میں ابھی اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا مولانا فضل الرحمان کے کردار پر، اور ان کو یہ اب تک شک ہے یا یقین ہے ان کو کہ یہ ترمیم پاس کروا لی جائے گی. یہ آنے والے دنوں میں آپ یہ سارا سلسلہ اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرف جاتا ہے. ابھی دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت تو مذاکرات ہو رہے ہیں سب طرف سے. اب اچھا اس میں ایک چیز اور شاہ صاحب مجھے بتائیے کہ اس آئینی ترمیم کے اوپر اعتراض کیا ہے کسی کو، کیا اس میں آئینی ترمیم میں ہے کیا؟ آپ یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ اس کے اوپر ہم جو سب سے جو اعتراضات ہو رہے ہیں، جو آبجیکشنز اس کے اوپر اٹھ رہے ہیں، یا جو اس میں سوائے ایک پوائنٹ کے کہ جناب چیف جسٹس کو توسیع نہیں ملنی چاہیے، اس میں جو اب تک سامنے آئی ہے ترمیم، اس کے اندر تو چیف جسٹس کو توسیع کی بات ہی نہیں ہو رہی، صرف ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اس ایک پوائنٹ کو نکال دیں. باقی اس کے اوپر کیا اعتراض ہے کسی کو؟ جو اتنا شور شرابہ، جب ہم فتح کی بات کرتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی کہ کوئی جنگ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جیسے کوئی فتح ہو گئی ہے، کسی کو شکست ہو گئی ہے، کیا آئینی عدالت نہیں پاکستان میں بننی چاہیے؟ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں آئینی عدالتیں موجود ہیں، اور ہم تو یہ بات بہت عرصے سے کر رہے ہیں، اور کہ جی کہ پاکستان کے اندر آئینی عدالت اس لیے ہونی چاہیے کہ یہ جو ججز اس وقت سپریم کورٹ میں یا ایون کہ سپریم ہائی کورٹس میں اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک خاص ان کو کہنا چاہیے ان کی ایفیلیشن ہوتی ہے. یہ تمام بعض کی ایفیلیشنز نہیں ہیں، وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کے ونگز نہیں بنے ہوئے، ان کے جو منظور نظر ہوتے ہیں وہ ججز بن جاتے ہیں. تو ان کے اپنے خیالات بھی ہوتے ہیں کہ ہم نے کس وقت کس پارٹی کی حکومت ہے اور کس کی حمایت کرنی ہے. تو ایک آئینی عدالت اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جس میں آپ غیر جانبدار لوگوں کو جج بنائیں. پاکستان میں بہت سارے لوگ آج بھی غیر جانبدار ہیں، ان کو تو جج بننے کا موقع نہیں ملتا کسی جگہ، ان کو آپ اسی جگہ پہ رکھیں جو آئین کی تشریح کے لیے وہ ماہرین بھی ہوں، جو میرٹ کے اوپر کام کرے، سب کا اعتماد ہو. تو اس میں کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے؟ اگر ججوں کی تعداد بڑھانے کی بات کی جاتی ہے کہ جی کہ ججوں کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے سپریم کورٹ میں، تو اس وقت بھی آپ یہ دیکھیے لاکھوں کی تعداد میں کیسز پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس میں کس کی اس میں مفاد ہے؟ عوام کا مفاد ہے نا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کیونکہ یہ حکومت کر رہی ہے، اور اپوزیشن خود اپنی تجویز دینے کے لیے بھی تیار نہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کس طرح کی ہونی چاہیے. اگر مولانا فضل الرحمان یہ بات کر رہے ہیں، بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ بڑی اچھی بات ہے. اور میں ایک چیز آپ کو، میں ایک اور چیز، چلیں آپ نے مجھے ایک خبر دی، میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس کو آپ ڈیل کہہ لیجیے گا، جو مرضی کہہ لیجیے گا، آنے والے دنوں میں جب مولانا فضل الرحمان کوئی مسودہ لے کر آئیں گے اور اس کے اوپر اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ خصوصی طور پر ان کے مذاکرات چل رہے ہیں، کوئی جو مسودہ آئے گا اس کے اوپر اگر مولانا فضل الرحمان کا اور ان کا آپس کا اتفاق ہو جاتا ہے تو پی ٹی آئی بھی اس کے اوپر اتفاق کر لے، پھر متفقہ طور پر ترامیم آ جائیں، تو پھر تو یہ سارا سلسلہ پارلیمانی ہو گیا نا. اور ابھی تک ایک چیز اور ہم بات کرتے ہیں، وہ وہاں پہ اسد کیسد صاحب نے بات کی تھی اسمبلی کے اندر کہ جناب یہ مسودہ آیا کہاں سے، وہ جہاں پہ وہ اشارے کرتے ہیں وہ بات الگ ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اگر وہ جہاں سے ان کا اشارہ تھا، ان کا اشارہ جب آتا ہے نا تو آپ ایک دن میں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا بل پاس کر دیتے ہیں. کیا تھا ایسے ہی کسی نے مزاحمت کی تھی وہاں پہ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ کو موقع مل رہا ہے خود اپنے معاملات کو دیکھنے کا تو کریں، اس کو غیر جانبداری کے ساتھ اور ملک کے مفاد میں، عوام کے مفاد میں، اور ایک سسٹم کو، ایک آپ کا جو نظام انصاف ہم بار بات کرتے ہیں، اس میں اگر بہتری کا کوئی موقع مل رہا ہے تو سارے مل کر کریں، کرنی چاہیے. یہ موقع آپ کے پاس، ان پٹ دیں اس میں،
آپ نہ کریں کہ جی کہ یہ ترامیم بھی اس میں شامل ہونی چاہیے، یہ ترامیم بھی شامل ہونی چاہیے. کل کو حکومت جس کی مرضی ہے وہ کسی کے حق میں جاتی ہے یا کسی کے خلاف جاتی ہے. ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جی کہ یہ فلاں کے حق میں جا رہی ہے اس وقت، اس لیے یہ نہیں ہونی چاہیے. کل کو میرے حق میں جائے گی تو پھر میں کل کروں گا. بھئی آج ایک قدم پیچھے ہٹ جاؤ نا سارے، کیا فرق پڑتا ہے؟ حکومت بھی ہٹ جائے، اپوزیشن بھی ہٹ جائے اور کوئی متفقہ طور پر ایک ایسا مسودہ سامنے لے آئیں جو کہ اس ملک کے نظام انصاف کو بہتر کر سکے. اور اس میں ایک چیز میں اور آپ کو تھوڑا سا اضافہ کرتا چلوں، وہ ہے ججوں کی تعیناتی کا طریقہ کار. اس وقت جو اس میں جو شامل کی گئی ہے ایک چیز اس میں شک ہے کہ آپ جو ہماری جو دو کمیٹیاں ہوتی ہیں، ایک پارلیمانی کمیٹی ہوتی ہے، ایک جوڈیشل کونسل ہوتی ہے جو ججوں کی تعیناتی کے لیے سفارش بھیجتی ہے پارلیمانی کمیٹی کو اور پھر وہ آگے بھیجتی ہے. وہ دونوں کو اکٹھا کرنے کی تجویز ہے. یہ بڑی اچھی تجویز ہے. اس میں سارے لوگوں کو شامل کریں، اس کی تعداد بڑھا لیں، اس میں اپوزیشن کو پارلیمنٹ کے اندر جتنی بھی جماعتیں ہیں ان سب کے نمائندے بنا لیں. وہ سارے سلیکشن کریں کہ کسی ایسی سیاسی جماعت کے اعلی کار وکیل کو جج نہیں بننا چاہیے جس کا پتہ ہو کہ یہ کسی جماعت کا اعلی کار ہے، کسی جماعت کا عہدیدار ہے، سیاسی ورکر ہے نا. باہر کے لوگوں کو تو یہ کام اس سے تھوڑا سا ہٹ کے کرنا چاہیے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی جرنلسٹوں کو تھوڑا سا غیر جانبدار ہونا چاہیے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم مائک کے سامنے، ہم کیمرے کے سامنے بیٹھ کر اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جناب یہ فلاں پارٹی کی ہم نے فیور کرنی ہے، فلاں پارٹی کے ہم نے خلاف جانا ہے، یہ بات نہیں ہونی چاہیے. آپ کو غیر جانبداری کے ساتھ اور شفاف انداز میں تجزیہ اور تبصرہ اور انفارمیشن دینی چاہیے. اسی طرح سے یہاں پہ بھی آپ جب تک آپ شفاف اور غیر جانبدار لوگوں کو عدالتوں کے اندر نہیں بھیجیں گے اس وقت آپ کے نظام انصاف میں اس طرح سے بہت اچھی بہتری جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ممکن نہیں ہوگی. جی ناظرین، آپ نے سینئر تجزیہ نگار اور جرنلسٹ جناب امجد اقبال کی گفتگو سنی. انہوں نے کہا کہ ملک میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ کروٹیں بدل رہی ہے، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو حالات و واقعات کے پیش نظر عمران خان کو اس طرح اسٹیبلشمنٹ سیٹلمنٹ کر لے. ایسا ممکن نہیں ہے. ہو سکتا ہے حالات بدل جائیں لیکن یہ کوئی کنفرم خبر نہیں ہے، کنفرم بات نہیں ہے. آپ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان نظر حسین محبوب کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.